السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا व्लॉग ہمارا کچھ ایکسپلور کرنا نہیں ہے، آج کا व्लॉग ہمارا کچھ اس طرح سے ہے کہ آج ہم ڈسکشن کریں گے دعا زہرا کے بارے میں اور نمرہ کاظمی کے بارے میں، جو کہ دو لڑکیاں کراچی سے پر اسرار طور پہ غائب ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو لڑکیاں جب غائب ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو میں اتنا سا کہوں گا کہ پہلے ماں باپ کو تفتیش کرنی چاہیے کہ آیا کہ وہ غائب ہوئی تو کیسے ہوئی، کہ ان کا اغوا کیا گیا یا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اس طرح آپ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہماری بیٹی ہیں اغوا ہو گئی، کہ آپ کو اغوا کاروں کا فون آیا، کیا آپ کو کسی کی کال آئی کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے؟ اس طرح اگر آپ خود اپنی عزت اچھالیں گے تو کس طرح بنے گا؟ تو اس طرح میرا نہیں خیال کہ کسی ماں باپ کو کرنا چاہیے کہ اپنی عزت آپ میڈیا پہ اچھال رہے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں نے یہ قدم اٹھائے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بیٹیوں کو خود کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپنی بیٹیوں کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ کہاں آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، موبائل کس طرح سے یوز کرتی ہیں۔ تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا ان کے ماں باپ سے پلیز پہلے اپنی بیٹیوں پہ بھی نظر ثانی کریں، اور اس کے بعد ان بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ جانے سے پہلے بچیاں کہہ رہی ہیں، بیان دے رہی ہیں کہ اب ہم خوش ہیں، جنہوں نے پوری زندگی تمہیں پالا، آپ ان کو چھوڑ کے ایک دم سے چلے گئے ہو، کیا پیچھے ان کا سوچا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا ان بچیوں نے کہ ان کے ہمارے ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گی، لیکن وہ چھوڑ کے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہم کچھ بھی قیمتی سامان جو ہے وہ نہیں لے کے گئے۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ان بچیوں سے پوچھا جائے کہ آپ قیمتی سامان صرف سونا پیسہ ہوتا ہے؟ یہ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، کیا سونا اور پیسہ ہی قیمتی چیز ہے؟ کیا ماں باپ کی عزت قیمتی نہیں ہے؟ جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کے جوان کیا ہے ان کی عزت آبرو آپ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے کوئی دیر نہیں کی اس عزت آبرو کو ختم کرنے میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ دعا زہرا کا اور نمرہ کاظمی کا یہ بیان صحیح ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب انہوں نے وہاں جا کے لو میرج کر لی۔ آج کل اب دیکھیں اس سے کیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلنے سے اب یہ ہوگا کہ اب جتنی بھی لڑکیاں آن لائن گیم کھیل رہی ہیں، کچھ بھی چیٹنگ وغیرہ، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، کہیں سے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے وہاں سے چیٹنگ وغیرہ کر رہی، کچھ بھی کر رہی ہیں، تو ان کو کیا ہے، ان کو حوصلہ مل گیا، اگر یہ دو لڑکیاں بھاگ گئی ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی بھاگ جائیں گے، تو ہم بھی وہاں پہ جا کے کورٹ میرج کر لیں گے، تو ہم وہاں جا کے تو یہاں کورٹ میں اپنے باپ کے خلاف اپلیکیشن دے دیں گے، تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان بچیوں سے پوچھا جائے آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیا ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا زہرا سے پوچھا جائے، وہ کہتی ہیں میں گھر سے کوئی سامان نہیں لے کے گئی ہوں، تو میرے ابو مجھ پہ تشدد کرتے تھے۔ کیا باپ کیا بیٹی پہ تشدد کر سکتا ہے؟ وقتی طور پہ یہ بچیاں تو بیان دے دیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کا الٹ ہوتا ہے۔ ایسی بچیاں بعد میں 6 مہینے 8 مہینے کے بعد بہت پچھتاتی ہیں، جو رو بھی نہیں سکتی۔ تو پھر بھی لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کبھی دور نہیں کر سکتے۔ تو یہی ماں باپ ہوں گے جو اس کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو بچیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ لہٰذا کہیں جانے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ پیچھے آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، تو اس چیز کو ضرور فوکس کریں۔ اور ماں باپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بچیوں کو موبائل دیتے ہیں تو ان کے اوپر نظر ثانی بھی کریں، ان کو فوکس کریں، ان کو دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں، بچیاں کیا کر رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، گیم کھیل رہی ہیں تو کون سا گیم کھیل رہی ہیں، ان پہ کبھی گیم دیکھ لیں، بیٹا کس سے چیٹ کر رہے ہو، کیا ہے۔ تو بچیوں پہ بھروسہ بھی کریں، ٹھیک ہے، بھروسے کے ساتھ ساتھ دیکھیں بھی صحیح، ٹھیک ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے صحیح، تو جس کی وجہ سے میں تو بتاؤں گا کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے، اور بچی نے بہت غلط کیا ماں باپ کے ساتھ۔ اور ماں باپ کو چاہیے جتنے، اگر بچی اللہ نہ کرے غائب ہوئی ہے، پہلے آپ اس کی کنفرمیشن کریں بچی کہاں گئی ہے، کیوں غائب ہوئی ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی عزت آبرو کو اچھال رہے ہیں، تو پھر تو یہ آپ کی بھی غلطی ہے اس میں۔
اگر ہاں آپ کو کسی کا فون آیا ہے، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، تب آپ بول سکتے ہیں، تب آپ میڈیا میں جائیں، تب آپ انٹیلیجنس کا سہارا لیں۔ اس طرح بولیں گے تو پھر تو آپ کی عزت، آپ خود اپنی عزت کو اچھال رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ماں باپ کو چاہیے کہ فوراً جا کے میڈیا میں آپ باتیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو باتیں اچھالنے سے پہلے اپنا گریبان دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں کہ بچی کدھر ہیں، کیا ایکٹیویٹی ہے، ان کی کوئی خبر آئی ہے، نہیں آئی ہے، اغوا کوئی کر کے لے گیا، کوئی رابطہ آپ سے نہیں کر رہا، تو آپ پہلے معلومات کریں، ان کا فون کا دیکھیں، انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے فون ٹریس کروائیں، دیکھیں کیا پروگریس ہے، بچی کس سے بات کرتی تھی، کیا ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، تب آپ آگے جا کے میڈیا میں اپنے آپ کو شو آف کریں۔ تو اس طرح تو پھر آپ کی بھی بدنامی ہے۔ اب 2000 کے والد سے پوچھا جائے تو اور کیا آپ کی اس میں بدنامی نہیں ہے؟ بہت بڑی بدنامی ہے۔ بچی نے باپ کے خلاف بول دیا ہے کہ بھئی یہ میرے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ہراس کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بچی بھی غلط بول رہی ہے، کیونکہ بچی ان کے بہکاوے میں آئی ہوئی ہے ابھی۔ تو ابھی تو دیکھیں، ابھی نئی بات ہے، نئی شادی ہے، لیکن آگے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اسی بچی کو بہت ساری باتیں فیس کرنی ہوں گی جو کہ آگے وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تو میں جو میرے دل میں تھا میں نے بولا، تو لہٰذا اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں اور ان کی ایکٹیویٹی پہ دھیان رکھیں، کیا ایکٹیویٹی ہیں ان کی، اور ماں باپ کو چاہیے کہ خیال کریں۔ اور بچیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، تو پلیز بیٹا آپ لوگ بھی خیال کریں، ہمیشہ ماں باپ کی عزت کا خیال کریں، کیونکہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تو آپ ان کی عزت کو 1 منٹ میں خاک میں ملاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ بھی زندگی گزارنی ہے تو ماں باپ کے کہنے پہ گزاریں۔ تو ملتے ہیں جی اگلے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔